تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سووا صفوفکم، اپنی صفیں سیدھی کیا کرو، اپنی صفیں سیدھی کیا۔ بالکل آگے بتاتا ہوں کہ کس طرح، پہلے فضیلت سنیں۔ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِن تَمَامِ الصَّلَاۃ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کی برابری اور درستگی یہ نماز کی تکمیل کا حصہ ہے۔ بولیے، یہ نماز کی تکمیل کا اور فقہا نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا ہے کہ اگر صفیں سیدھی نہیں تو نماز ہو سکتی نماز ہوگی نہیں۔ تو صفوں کا نماز کا دار و مدار صفوں کی درستگی پر ہے۔ اس بخاری میں الفاظ اور ہیں فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاۃ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کی درستگی اور برابری یہ نماز کو قائم کرنے کا ایک حصہ ہے، کیونکہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ ہے نا قرآن میں کہ نماز قائم کرو، تو سرکار فرما رہے ہیں صفوں کا سیدھا کرنا یہ نماز کو قائم کرنے کا حصہ ہے۔ اچھا جی، آگے ابو داؤد شریف کے الفاظ اور ہیں، وہ یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسوا صفوفکم وقاربوا بینہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اپنی صفوں میں نمازیوں کو ایک دوسرے سے خوب اچھی طرح ملا لیا کرو۔ بولیے، خوب اچھی طرح وقاربوا بینہما، آپس میں قریب قریب ہو جایا کرو، دور کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں انگریز کے غلاموں نے 3 فٹ کے فاصلے پر نمازیوں کو کھڑا کیا اور کہا جی اگر قریب ہوگے تو کرونا آ جائے گا، ٹھیک ہے، ایسا ڈرایا۔ ظالم اللہ سے تو نہیں ڈرتے، البتہ کوئی انگریز ڈرامہ کر دے تو اس سے بہت ڈرتے ہیں۔ اب جناب روز کہہ رہے ہیں جی اس کو بھگانا ہے، کس کو، کرونا کو، تو ویکسین لگاؤ، اور وہ جو ویکسین ہے وہ ڈاکٹر لگا رہے ہیں، وہ صرف 50 کے اوپر کے بڈھوں کو پکڑ پکڑ کے ٹھوک رہے ہیں۔ تو بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرض بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور شفا بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ اب اگر کوئی کہے جی قرآن پڑھو گے تو بیمار ہو جاؤ گے تو بھائی ہونے دو، وہ جی سلام لو گے تو بیمار ہو جاؤ تو ہونے دو نا بھائی۔ جب سلام نہیں لیں گے، نماز قریب کھڑے ہو کے نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ جو نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں نہیں آتے، وہ بھی تو مرتے ہیں نا۔ ہم مر گئے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ دیکھنا تو یہ ہے کہ حضور نے کیا فرمایا، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، فرمایا قریب ہو جایا کرو، وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ، اور میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کندھے بھی برابر رکھا کرو، یعنی ایک نمازی کا کندھا بھی آگے پیچھے رکھنے کی اجازت ہے، یہ بالکل برابر برابر ہونی چاہیے۔ اور میرے آقا نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ انی لأری الشیطان یدخل من خلل الصف کأنہ الحذف۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں دیکھتا ہوں کہ شیطان جہاں تمہاری صفوں میں جگہ خالی ہوتی ہے ایسے گھستا ہے جیسے بکری کا بچہ گھس جاتا ہے۔ تھوڑی سی جگہ ہو نا تو بکری کا بچہ گھس جاتا ہے میمنہ۔ فرمایا شیطان اگر تمہاری صفوں میں درمیان میں خالی جگہ ہوگی تو وہاں گھس جاتا ہے۔ اگلی حدیث آ رہی ہے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا اقیموا الصفوف، اپنی صفیں سیدھی کرو۔ بولیے، اپنی صفیں، عقیم کا مطلب ہے اس کو درست کرو، وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، اور فرمایا اپنے کندھوں کو کندھوں کی سیدھ میں رکھو، کندھا بھی آگے پیچھے کرنے کی اجازت ہے، وَسُدُّ الْخَلَلَ، اور اس کے درمیان اور اپنے درمیان کی خالی جگہ کو پر کر لو، اور فرمایا وَلِینُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، اور اپنے کندھے اپنے بھائیوں کے لیے نرم رکھو۔ یہ بات ذرا غور سے سمجھے،
اپنے کندھے اپنے بھائیوں کے لیے یعنی اگر کوئی تواڈے موڈے تو پھڑ کے تانوں اورا کرے تے لڑن دی لوڑ ہے نہیں فوراً ہو جاؤ اب بعض بندے نو ہاتھ لاؤ تے وہ کھربے ہو جاندے نے وہ آندے نے تو سانو کیوں ہاتھ لایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے کندھے نرم رکھو اگر کوئی تمہیں پکڑ کے کھینچے تو ہو جاؤ کوئی پیچھے سے پکڑ کے آگے کرے تو غصہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے یہ حضور نصیحت فرما رہے ہیں اور فرمایا ولا تزوروا فرجات الشیطان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کے لیے اپنی درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑو اور اگلے لفظ ذرا غور سے سنیے گا ومن وصل صفا جو صف کو جوڑے گا کچھ بولے نا آپ بھی جو صف کو جوڑے گا وصلہ اللہ اللہ اس کو اپنے ساتھ جوڑ لے گا سبحان اللہ ہائے 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 ایتھے بندے بندے دی وچ جگہ خالی پئی ہوندی ہے مجال ہے کہ چودھری اورے نیڑے ہوندے ہون یہ ویسے میں چودھری کہہ کسی نے نشانہ نہیں ساڑھے بنایا ماں بھی نہیں نا وہ آؤں دے نے شٹا انہوں پیچھے نہیں پتا جی ہاں اللہ اچھا جی ومن وصل صفا وصلہ اللہ جو صف کو جوڑے گا اللہ اس کو اپنے ساتھ جوڑے گا اگلے الفاظ ومن قطع صفا جو صف کو توڑے گا قطعہ اللہ اللہ اس کو اپنے سے توڑ دے گا اللہ کہے گا دفع ہو جا دور ہو جا تو مجھ سے جڑ سکتا مجھ سے جڑنا ہے تو صفے جوڑ کے آؤ آج کی نشست کی اگلی حدیث ہے ان جابر سمرتی جابر بن سمرہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ حضور ہمارے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے فقالا تو آپ نے ہمیں فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها کیا تم اپنی صفیں اس طرح نہیں بنا سکتے جس طرح رب کی بارگاہ میں فرشتے بناتے ہیں سبحان اللہ قل فقلنا تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وکیف تصف الملائکۃ عند ربها وہ رب کے سامنے فرشتے کیسے صفیں بناتے ہیں آپ ہمیں بھی بنائیں ہم بھی بتائیں ہم بناتے ہیں قال آپ نے فرمایا یتمون الصفوف الاول ویتراصون فی الصف آپ نے فرمایا فرشتے سب سے پہلے تو اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں وہ پیچھے بیٹھتے اور یہاں آگے جگہ پڑی ہوتی ہے پیچھے بیٹھیں گے فرمایا فرشتے سب سے پہلے تو اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور فرمایا پھر فرشتے درمیان میں خالی جگہ نہیں چھوڑتے اگر تم نے فرشتوں والی صف بنانی ہے پہلے اگلی پوری کرو اور ذرا بولیے کہ درمیان میں جگہ چھوڑنے کی ضرورت ہے چھوٹی سی آخری حدیث آج کی نشست کی وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیارکم ینکم مناکب فی الصلاۃ فرمایا تم میں بہترین وہ آدمی ہے جو نماز میں اپنے موڈے نرم رکھے اپنے کندھے دیکھیے نا اس کی ایک صورت تو میں نے بتا دی کہ کندھے نرم رکھو اگر کوئی بھائی کھینچ کے ادھر کرے تو غصہ کرنے کی ضرورت ہے ایک اور صورت ہے بعض ساتھی یوں کھڑے ہوتے ہیں دیکھا کبھی آپ نے تو یہ ایسے رکھو بھائی ایسے نہ رکھو ان کو نرم کر دو یہ بھی ایک صورت ہے ایک تیسری صورت ہے کہ اگر کوئی نمازی نہیں آیا تو امام اور مقتدی ایک امام ہے اور ایک اب یہ بھی جماعت سے نماز پڑھیں گے کیسے کہ مقتدی کھڑا ہوگا دائیں طرف اور امام کھڑا ہوگا تھوڑا سا آگے ہوگا مقتدی سے اور یہ جماعت کرائے گا اب پیچھے سے جو دوسرا مقتدی آئے گا وہ کیا کرے گا یا تو وہ امام صاحب کو آگے کرے گا اگر آگے جگہ ہے نہیں تو وہ مقتدی کو کندھے سے پکڑ کر پچھلی صف میں لائے گا تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کندھے نرم کرنے والا تم میں سب سے بہترین آدمی ہے کہ اگر اس کو پیچھے کھینچا جائے تو پیچھے چلا جائے اگر کندھے سے پکڑ کے آگے کیا جائے تو آگے بھی ہو جائے لڑن دی تے کھربے ہون دی لوڑ نہیں ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پڑھیے جی السلام